کہ لوگ جو ہے غم حسین کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا کرتے نظر آتے ہیں۔ پچھلے درس میں بھی میں نے کہا کوئی ننگے پاؤں چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی جو ہے بے لباس چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، قمیص اتار دیتے ہیں، اور کوئی جو ہے خود کو تلواریں مارتا نظر آتا ہے، کوئی خود کو خنجر مارتا نظر آتا ہے، کوئی خود کو گولیاں مارتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی جو ہے آگ کے اوپر شعلوں کے اوپر چلتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی آگ میں کودتا ہوا نظر آتا ہے، اور طرح طرح کے جو ہے وہ غم کے اظہار کیے جاتے ہیں۔ اصل جو مقصد تھا جس سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح نے خوش ہونا تھا، اس مقصد سے ہم ہٹ گئے۔ وہ مقصد کیا تھا کہ یزید کی طرف سے تقاضا تھا کہ آپ میری بیعت کر لیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد۔ اب یہ شہادت کا بھی ایسا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد، اب جو ہے یہ جو وصال کا سن ہے یہ 60 ہجری میں سمجھ میں آتا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا 60 ہجری میں میری امت جو ہے بہت بڑے بڑے فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ اب یہ وصال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہوا، اور حضرت ابو ہریرہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے 60 ہجری کے فتنوں سے بچا، آزمائشوں سے بچا، مصیبتوں سے بچا۔ اب وہ مصیبتیں کیا تھیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی، لیکن اتنے بڑے دکھ کا سبب یہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت امیر حمزہ کو جس وحشی نے شہید کیا تھا وہ اس وقت دائرہ اسلام میں نہیں تھا، کافروں کی فوج تھی، مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہی تھی، شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اگرچہ یہ المناک ہے، غمناک ہے، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہمیں غمگین کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نعرہ تکبیر کے ساتھ حضرت امام حسین کا مبارک سر جو ہے وہ تن سے جدا کیا گیا۔ یعنی صحابہ کرام کے بعض اولادوں کے نام بھی اس میں آتے ہیں، یزیدی فوج میں شامل تھے عمر بن سعد وغیرہ، اور انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو ہے وہ تلوار اٹھائی۔ لیکن اتنی بڑی قربانیوں کا مقصد کیا تھا؟ اور اس میں ایک یہ بات بھی میں کلیئر کرتا جاؤں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب المرجب شریف کے مہینے میں یہ جو سوانح کربلا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ جو خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں تفصیلاً انہوں نے بیان کیا۔ رجب المرجب شریف میں وہاں سے چلتے ہیں مدینہ منورہ سے حضرت امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ اور محبین کے ساتھ، پھر آپ جو ہے حج کے ایام میں جو ہے مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، اور حج سے کچھ دن پہلے جو ہے آپ کوفہ کی طرف سفر کرتے ہیں، اور آپ کا ارادہ بالکل جنگ کرنے کا نہیں تھا۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے، چونکہ مخالف گروہ جو اہل بیت اطہار کو نہیں مانتا وہ یہ بھی معاذ اللہ الزام لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی امام حسین نے حکومت وقت کے ساتھ بغاوت کی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حضرت امام حسن نے صلح کی تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اب یزید تو پلید تھا، یہ بے نمازی تھا، یہ شرابی تھا، یہ زانی تھا، یہ بدکار تھا، اور جانوروں کی لڑائیاں کرواتا، اور یہ محرمات کے ساتھ نکاح کو حلال سمجھتا تھا، یعنی بہن بیٹی کے ساتھ نکاح کو معاذ اللہ یہ حلال سمجھتا تھا۔ اس طرح کا بدکار شخص جو حج کے موقع پر جو ہے کسی سال میں حضرت امام حسین کو مکہ میں یا مدینہ میں شراب پینے کی آفر کر چکا تھا، اب جب یہ مسند نشین ہوا تو اس نے تقاضا کیا کہ امام حسین سے جو ہے بیعت لے لی جائے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کی بدکاریاں دیکھ چکے تھے، سیاکاریاں دیکھ چکے تھے، وہ اس کے ساتھ کیسے ہاتھ ملاتے اور کیسے بیعت کرتے۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ باغی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے حق کا ساتھ دیا، حق کا دامن پکڑا، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ والوں کے بلانے پر مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا کا سفر کرتے ہیں، اور آپ جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ جنگ کرنے کے لیے آتا ہے وہ 6 مہینے کے بچے کو تو ساتھ لے کر نہیں آتا، اور حضرت امام حسین کے ساتھ پورا مکہ اور مدینہ
اہل عرب جو ہے وہ ساتھ چلنے کے لیے تیار تھے اگر جنگ کے لیے آتے تو لشکر کی صورت میں حضرت امام حسین نے آنا تھا، لیکن حضرت امام حسین اپنے خاندان کے افراد اور چند صحابہ کی اولادوں کے ساتھ جو عقیدت مند تھے، ان میں سے کسی کا نام ابو بکر تھا، کسی کا عثمان تھا اور کسی کا نام عمر تھا، ان کے ساتھ چلے اور بہرحال آپ کو کوفہ میں 150 خطوط تقریباً ہمیں تاریخ پڑھنے کو ملتی ہے کہ 150 عرضیاں لکھی، خطوط لکھے اہل کوفہ نے کہ آپ آ جائیں اور اپنے والد صاحب کا مسند جو ہے وہ خلافت کا وہ سنبھالیں، ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں اور یزید کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو کوفہ والوں کے بلانے پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کا سفر کرتے ہیں تو آپ کو درمیان میں روک دیا جاتا ہے اور تقاضا یہی کیا جاتا ہے کہ ایک بے نمازی کی بیعت کر لیں، ایک شرابی کی بیعت کر لیں، جانوروں کی لڑائیاں کرانے والے کی بیعت کر لیں، محرمات کو حلال سمجھنے والوں کی بیعت کر لیں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ گئے، آپ نے فرمایا کہ میں بیعت نہیں کرتا، مجھے اب واپس جانے دیا جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، اب واپس جانے کا جو آپشن تھا، جو رستہ تھا وہ بھی بند ہو چکا، اب جو ہے محض ایک ہی رستہ ہے، یا تو آپ شہادت قبول کریں یا پھر یزید کی جو ہے بیعت کے لیے تیار ہو جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزیمت کا رستہ اختیار فرمایا اور آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تو ظالموں نے 22,000 فوج، ہمیں تاریخ پڑھیں تو یہ حوالہ ملتا ہے، 22,000 کا لشکر جو ہے چند ایک لوگوں کے سامنے تھا۔ بہرحال ایک ایک کر کے اہل بیت اطہار کے عظیم افراد اور صحابہ کی اولادیں جانثار تھے جو اہل بیت کے، ایک ایک کر کے وہ شہید ہوتے گئے، قربان ہوتے گئے، سر کٹاتے گئے اور دین اسلام کی حفاظت کا دم بھرتے گئے۔ آج جو ہے اگر کوئی بندہ کہے کہ معاذ اللہ یزید جیت گیا تھا اور حضرت امام حسین تو قتل ہو گئے تھے، آپ تو شہید ہو گئے تھے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہارتا وہ بندہ ہے جس کا نظریہ ہار جائے، جس کا مشن ختم ہو جائے۔ یزید تھا، حسین ہے، یعنی یزید مر گیا، اس کا نظریہ بھی مر گیا، اس کی فکر بھی مر گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر قرآن خود گواہ ہے کہ شہید مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین بھی زندہ ہیں، ان کا نظریہ بھی زندہ ہے، اور آج لاکھوں نہیں کروڑوں حسینی جو ہے سطح عالم پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رب کریم ہم سب کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے فلسفے اور مقصد شہادت حسین کو سمجھنے کی توفیق عطا